آج چاند کی مہندی تھی، سب گئے ہوئے تھے، نور بھی وہاں موجود تھی۔ ڈھول بج رہا تھا، سب بہت خوش تھے، نور خاموش بیٹھی تھی۔ کچھ کزنز جانتی تھیں نور پیار کرتی ہے چاند سے۔ ایک کزن سمجھانے لگی، نور اس کو تو قدر نہیں، تمہاری پچھتائے گا ایک دن۔ نور مسکرائی، نہیں ایسی بات نہیں کرتے، اللہ اس کو خوش رکھے۔ سب مہندی لگانے لگے، نور دیکھ رہی تھی چاند کو، چاند بہت سونا لگ رہا تھا۔ چاند کے پاس بیٹھی چاند، خوش رہنا، میں تو پاگل سی ہوں، یہ کہہ کر مشکل سے آنسو رو کر کمرے میں گئی۔ رونے لگی، رات کے 2 بج رہے تھے، سب سونے کی تیاری کرنے لگے۔ چاند نور کے پاس آیا۔ نور تم بہت خوبصورت ہو، اور میں کجات کون سا تمہارے لیے کوئی بہت پیارا سا تم جیسا ہی اللہ نے بنایا ہوگا۔ ویسے بھی نور مجھے ڈاکٹرز نے منع کیا ہوا ہے، پاگلوں سے دور رہنا ہے۔ چاند تنگ کر رہا تھا نور کو۔ نور آنسو صاف کر کے بولی، دعا ہے وہ بندری جس کے ساتھ شادی کر رہے ہو کسی اور کی گرل فرینڈ ہو، اس کا بوائے فرینڈ گولی مار دے تم کو، وہ کمینی چڑیل مر جائے، اس کی آنکھیں ہی نہ سیدھی ہوں، بات تم سے کرے اور دیکھے کسی اور کی طرف، تم کبھی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بات نہ کر سکو، وہ اونچا سنتی ہو۔ اتنی معصوم معصوم سی بد دعائیں دے رہی تھی۔ چاند ہنس رہا تھا، کہتی رہو پاگل، کچھ بھی کہتے رہتے۔ چاند اٹھ کر جانے لگا۔ نور نے ہاتھ پکڑ لیا، چاند کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، میرے دل پہ یہ ظلم نہ کرو چاند، نہیں ہو پا رہا برداشت مجھ سے، کر لو نا مجھے قبول، چاہے دوسری بیوی ہی بنا لینا مجھے۔ چاند محسوس کرنے لگا تھا نور کی بے بسی کو۔ نور نے چاند کے قدموں کو پکڑ لیا۔ چاند ان قدموں میں جی لوں گی، اپنا لو نا مجھے، محبت کی بھیک مانگتی ہوں۔ چاند جو اس سے پہلے نور کی باتوں کو مذاق میں ڈال دیتا تھا، شاید آج محسوس کرنے لگا تھا محبت کو۔ آج پل بھر میں نور بہت خوبصورت لگنے لگی تھی۔ چاند ہاتھ چھڑا کر چلا گیا۔ وہ تڑپنے لگا، نور یہ کیا کر دیا میں نے، کیوں نہ سمجھ سکا تھا میں، سچ تو یہ تھا چاند اب نور سے ہی شادی کرنا چاہتا تھا۔ نور کو اب کھونا نہیں چاہتا تھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، اب صرف ایک راستہ تھا، چاند نور کو بھگا کر لے جاتا۔ چاند نے نور سے کہا، نور چلو بھاگ چلتے ہیں، کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ نور نے انکار کر دیا، پاگل ہو کیا؟ چاند تڑپنے لگا، جس سے شادی ہو رہی تھی وہ لڑکی اب نور کے پیروں کی دھول لگنے لگی تھی۔ دلہا بنا، صحرا سجایا، بارات روانہ ہو گئی۔ دونوں اللہ سے دعا کر رہے تھے، یا اللہ ہم کو ملا دے، یہ شادی رک جائے، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ اترا ہوا چہرہ، اداس آنکھیں، چاند کا دل کر رہا تھا بھاگ جائے۔ اپنے کزن کو بلایا، یار مجھے نور سے شادی کرنی ہے۔ کزن چاند کی طرف دیکھ کر بولا، چپ کر، نور سے کرنی ہے، چل۔ اب چاند اداس ہو کر بولا، میری امی کو بولو، چاند کہہ رہا ہے نور سے شادی کرنی ہے۔ نور سامنے بیٹھی ہوئی تھی، دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی لگ رہی تھی، دل چاہ رہا تھا نور کو سینے سے لگا لے جا کر، لیکن اب ممکن نہیں تھا، تڑپ رہا تھا چاند۔ ایک بار ہمت کی، ماں سے بولا، امی نور سے شادی کرنی ہے۔ ماں غصے سے دیکھنے لگی، بکواس نہ کرو، تمہاری سالیاں آ رہی ہیں دودھ لے کر۔ چاند منہ بنا کر بولا، سالیاں؟ کوئی سالی نہیں، میں گالیاں دوں گا۔ کزن سب سمجھانے لگے، چاند یہ پہلے سوچنا تھا تم کو، چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ اب اچانک سے خاموشی سے چھا گئی۔ چاند کے بابا پریشان تھے، پوچھنے میں پتہ چلا دلہن کسی عاشق کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی۔ چاند نے جب سنا اپنے بابا سے بولا، ابا کنفرم کر لو دلہن بھاگ گئی ہے نا؟ باپ غصے سے چاند کی طرف دیکھنے لگا۔ سب پریشان ہو گئے تھے، لڑکی والے بیچارے منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ چاند نے باپ سے پھر پوچھا، ابا قسم کھا کر دلہن بھاگ گئی ہے؟ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا، باپ نے 2 گالیاں دی، بغیرت چپ کر سب پریشان تھے۔ چاند بھنگڑا ڈال رہا تھا، دلہن بھاگ گئی، دلہن بھاگ گئی۔ کزنس نے مشکل سے پکڑا، پاگل بیٹھ آرام سے۔ لڑکی والے کہنے لگے، ہم بارات خالی نہیں جانے دیں گے، ہماری چھوٹی بیٹی سے نکاح کروا دیں۔ چاند کو جب یہ پتہ چلا چیخنے لگا، یہ نہیں ہو سکتا، بس اب میں یہاں نہیں شادی کرنی، یہ مرد کی زبان ہے، باپ نے گالی دی، بارات خالی واپس نہیں جائے گی۔ چاند مسکرانے لگا، ابا خالی لے کر جائے گا کون؟ چاند نے قسم کھا لی ہے کہ اب اس گھر شادی نہیں کرے گا۔ سب جان چکے تھے اب چاند کی نیت کیا ہے، سب کی نظریں نور پہ تھیں، نور سر جھکائے بیٹھی تھی۔ بارات وہاں سے روانہ ہو کر نور کے گھر ایک لمحے میں سب کچھ بدل گیا۔ سب خاموش تھے، اکیلا چاند ناچ رہا تھا، دولہے کا تو دل دیوانہ لگتا ہے، وہ خوشی میں جھوم رہا تھا۔ نور دلہن بنی تھی، نکاح ہوا، چاند جیسے کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ نور کو خدا کے معجزے پہ یقین ہو گیا، اللہ جیسا چاہے کر سکتا ہے اور جب چاہے کر سکتا ہے۔ پہلی رات نور پہ بیڈ پہ بیٹھی تھی، چاند پاس آیا، ہائے میری رس ملائی،
نور نے چاند کی طرف دیکھا. چاند میرے پاس نہ آنا. چاند حیران ہو کر بولا کیوں جان اب کیا ہوا؟ نور غصے سے بولی اب بتاؤ. کہتے تھے وہ ٹیچر ہے, میرے بچوں کو ٹیوشن کی ضرورت نہیں ہوگی. اس کی آنکھیں پیاری ہیں. مر جاؤں گا نور, تم سے شادی نہیں کروں گا, مرو اب. چاند مسکرانے لگا. نور وہ تو بس. نور کے قریب ہوا. نور پیچھے ہٹ کر بولی مجھے چائے پینی ہے. چاند نے ٹائم دیکھا. 2 بج رہے. 2. نور منہ بنا کر بولی چائے بنا کر لاؤ, پہلے جاؤ. نور من ہی من میں مسکرا رہی تھی. چاند نے ہاتھ تھاما. ساری زندگی چائے بنا کر دوں گا میری جان, پاس تو ہونے دو. نور کا ہاتھ چومنے لگا. نور اگر تم نہ ملتی تو میں مر جاتا. باہر زوردار بارش ہونے لگی. بجلی گرج رہی تھی. تیز ہوا, سہانا موسم. نور اور چاند بچھڑ کر مل گئے تھے. قسمت کا کھیل ہے سارا. خدا جو چاہے جیسا چاہے. 4 سال گزر گئے. شادی کو نور کے 3 بیٹے تھے. چاند ٹی وی دیکھ رہا تھا. نور پاس بیٹھ کر بولی چاند اگر کل واشنگ مشین ٹھیک نہ کروائی تو گھر نہ آنا. آفس سے سمجھے. اور چھوٹے بیٹے کے لیے اٹھو پیمپر لے کر آؤ بازار سے, اور آتے ہوئے برگر بھی لے آنا. چاند نور کی طرف دیکھنے لگا. نور سردی دیکھو کتنی ہے, بھائی رحم کرو مجھ پہ. اتنے بھی بچے آپس میں لڑنے لگے. انہوں نے کچھ توڑ دیا. نور غصے میں بولی باپ کی طرح بس لڑتے رہا کرو. چاند سمجھ گیا تھا بچوں کا غصہ مجھ پہ نکلے گا. دروازے پہ کھڑا ہو کر نور جان برگر انڈے والا لانا ہے, چکن والا. توبہ ہے, بہت ڈر لگتا ہے نور سے. یہ ان کی کھٹی میٹھی زندگی جاری رہی. سب اپنے ہم سفر سے یوں پیار کر کے دیکھو نا, درد زندگی خوشیوں میں بدل جائے گا. گالی دینا, تھپڑ مارنا, طلاق دینا, انا میں رہنا چھوڑو. صرف محبت کرتے ہیں نا اپنے ہم سفر سے.